الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کا یہ دن بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ ماشاءاللہ ہدایہ اکیڈمی سے یہ 24 طلباء فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور ان کے اساتذہ کرام اور والدین اور دیگر رشتہ دار، ان کے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ آج کا یہ دن جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے درمیان شہر سے اور ملک سے مختلف علماء کرام تشریف فرما ہے، مشائخ اعظام تشریف فرما ہے، تو یہ ایک بہت ہی زبردست مجلس ہے۔ یہ سارا ادارہ جو ہے اس کی بنیاد ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دل کسی طرح سے زندہ ہو جائے۔ جب دل مردہ ہوتا ہے تو انسان کے لیے نیکی کرنا مشکل، گناہ چھوڑنا مشکل، اور غفلت والے کام چھوڑنا مشکل، حتیٰ کہ نصیحت سننا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس ادارے کے قیام کی بنیادی وجہ دل کا نور ہے کہ کہیں سے یہ نور مل جائے۔ اور دل کا نور ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں موجود ہے۔ دل کا نور 4 چیزوں میں موجود ہے، اور پہلی چیز ہے قرآن پاک، کہ جو شخص قرآن پاک کثرت سے پڑھتا ہے یا قرآن پاک سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ اسے نور عطا فرماتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے نور کی طرف لے جائیں۔ تو یہ کتاب ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو نور حاصل ہو جاتا ہے۔ نور حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ جو اکابرین نے بیان فرمایا وہ کثرت عبادت ہے، کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اسے بھی نور نصیب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب نفلی عبادات کے ذریعے سے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو کتنا نور اس کو نصیب ہو جاتا ہے جو نفلی عبادتیں کرتا ہے۔ میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو جو نفلی عبادات زیادہ کرے گا اسے بھی نور نصیب ہوگا۔ تو اکابرین نے فرمایا 4 ذرائع ہیں نور حاصل کرنے کے، اور پہلا ذریعہ ہے کہ انسان قرآن پاک کی خوب تلاوت کرے یا قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھے، اور دوسرا ذریعہ جو ہے وہ کثرت عبادت ہے، اور تیسرا ذریعہ نور حاصل کرنے کا، اور یہ تیسرا ذریعہ ہے تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا، گناہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ بھی انسان کو نور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تم گناہوں سے ڈرو گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ فرقان عطا فرمائیں گے۔ اور فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط سمجھنے کی صلاحیت کو۔ تو 4 ذریعے ہیں نور حاصل کرنے کے، ایک قرآن کی تلاوت کرنا، ایک کثرت عبادت اور کثرت ذکر کرنا،
اور تیسرا ہے کہ انسان گناہوں سے پاک زندگی گزارے، اور چوتھا ذریعہ ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، آپ فرماتے تھے العلم نور، یہ جو علم ہے یہ نور ہے۔ اس لیے نور ہے کہ جس طرح ظاہری روشنی اگر نہیں ہوتی تو لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، اس کمرے کی ان روشنیوں کو بند کر دیں، آپ ایک دوسرے کے اندر ٹکرا رہے ہوں گے۔ تو جب ظاہری روشنی بند ہوتی ہے انسان کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح جب دل کا نور بند ہو جاتا ہے پھر انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا، کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے اس کو اندازہ نہیں رہتا۔ تو یہ علم دین ہے، اس میں اللہ نے ایسی برکت رکھ دی ہے کہ اس علم کی برکت سے اللہ رب العزت دلوں میں نور عطا کرتے ہیں۔ یہ حال علم دین والے کا ہے، یعنی کہاں اس کی نسبت پہنچتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو عالم دین ہوتا ہے یہ تو انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے کوئی اور عہدہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے بھی کوئی بڑا عہدہ اس دنیا میں انسان کو مل سکتا ہے کہ وہ انبیاء کا وارث بن جائے۔ اور تو اور اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کر لی۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھا ہوا تھا اسکول کالجز میں، اپنے دفتروں کے اندر، پولیس اکیڈمی میں اور آپریشن تھیٹرز میں، اور اس دین کے علم کو حاصل کیا، اللہ نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس دین کے علم سے نور حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین اس دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانی ہوتی تھی دے دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ جی اس سے جو عہدہ ملنا ہے، اس سے جو مقام ملنا ہے شاید ہی اور کسی چیز سے مل سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم تشریف لے گئے ایڈمیشن لینے کے لیے، تو آپ کی نوجوانی کی عمر تھے، آپ پہنچے وہاں اور آپ نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سارے استاد بہت نیک، بہت اللہ والے ہیں، تو فیصلہ یہی کیا ہے کہ ادھر ہی دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو استادوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ اتنا نوجوان نیک ہے، اس سے کہا کہ جی داخلہ تو دے دیتے ہیں، مگر اس زمانے میں دارالعلوم کے اندر کچن نہیں ہوتا تھا، مطبخ نہیں ہوتا تھا، تو جتنے بھی طلباء ہوتے تھے ان کے کھانے پینے کا بندوبست اہل محلہ کرتے تھے، اور اہل محلہ پہ اتنا بوجھ ڈال دیا گیا تھا کہ اب وہ کہتے تھے کہ جی ایک بھی اور طالب علم کی ہم ذمہ داری کھانے پینے کی نہیں لے سکتے۔ تو مسجد کی یا مدرسے کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا کہ جی آپ کو داخلہ تو دے دیتے ہیں مگر آپ کو ہم کھانے پینے کی آپ کی ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود کر لوں گا، بس مجھے داخلہ دے دیں۔ داخلہ مل گیا۔ داخلہ ملنے کے بعد کھانے پینے کا انتظام یہ تھا کہ پورا دن پڑھتے تھے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد استادوں سے چھٹی لے کے شہر کی سبزی منڈی میں جاتے اور وہاں جو سڑی ہوئی سبزی ہوتی اس کو نکال کے دھوتے اور اس کو پاک کرتے اور اس کو کھاتے۔ پورا سال یہی 24 گھنٹے کا ایک وقت کا کھانا تھا، اس طرح پورا سال گزارا مگر علم دین سے پیچھے نہیں ہوئے۔ تو جن کو پتہ چل گیا کہ جی اس دین کے علم سے نور حاصل ہوتا ہے تو وہ اس دین کے علم کے لیے قربانی دیتا ہے۔ ہمارے طلباء آپ کے سامنے آج ماشاءاللہ بڑے اچھے جبے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تقریب اللہ نے بڑی اچھی بنا دی، آپ سب حضرات ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں اور ہم یہاں پہ انتظامیہ آپ سب کا شکر گزار بھی ہیں۔ مگر سچی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو طلباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تھوڑی قربانی نہیں دی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے، شادی شدہ بھی ہے، بچے بھی ہیں،
نوکری بھی کرتا ہے، صبح 8 بجے سے لے کے شام 5-6 بجے تک تو اس نے نوکری کرنی ہے. اس نوکری کے بعد اپنے مدرسے سے آتا ہے، 10-10:30 بجے یہاں سے فارغ ہو کے گھر پہنچتا ہے. صبح کا 7-8 بجے کا نکلا ہوا، رات کو جب 10-11 بجے پہنچتا ہے تو گھر پہ آ کے بیگم کی جھڑکیاں بھی کھاتا ہے. گھر کا ہر بندہ اور رشتہ دار یہی سمجھا رہا ہوتا ہے کہ کیوں یہ تو نے اپنے دماغ پہ یہ بوجھ لیا ہوا ہے. اس سب کے باوجود یہ سارے پریشر کو 8 سال برداشت کرتا ہے اور پھر یہ دور حدیث جو ہے وہ مکمل کرتا ہے. تو تھوڑی قربانی نہیں دی ہے، بہت بڑی قربانی دی ہے. ان کے اساتذہ کی قربانی بھی بہت بڑی ہے. اس لیے آج کا یہ دن واقعتاً بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو دین کے لیے قبول کیا جو واقعتاً اس دنیا میں مشغول تھے، مگر اللہ نے ان کو دین کی راہ پہ لگا دیا. تو آج یہ سارے طلباء بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے استاد بھی بہت ہی زیادہ کمپیٹنٹ ہے. اتنے زیادہ وہ ماہر ہیں اپنے سبجیکٹ کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوتے ہی 3 گھنٹے کے لیے ہے. تو استاد کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جی آپ نے پڑھانا نہیں ہے، آپ نے گھول کے پلانا ہے، کیونکہ شاید یہ گھر جا کے آپ کا کوئی ہوم ورک نہیں کر سکیں گے، گھر جا کے یہ آپ کے مڈ ٹرمز کے لیے کوئی پریپریشن نہیں کر سکیں گے. آپ نے گھول کے پلانا ہے تاکہ یہ بعد میں جب امتحان دینے آئیں تو امتحان کو پاس کر لیں. اور واقعتاً یہ طلباء ایسے ہیں کہ استاد ان کو اتنی مہارت سے گھول کے پلاتے ہیں اور یہ گھول کے پی لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مہارت سے امتحان بھی دیتے ہیں. تو آج کے اس دن کا خوبصورت ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ صرف یہ نہیں کہ درس نظامی مکمل ہوا ہے، بلکہ درس نظامی بہت ساری قربانیوں کے بعد مکمل ہوا ہے، اکابرین کے طریق پہ چلتے ہوئے مکمل ہوا ہے. اللہ تعالی ہمارے ان طلباء کی اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کے علم کو، اس نور کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.